بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بدو شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کی حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کے پاس ہی خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ بھی لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ پتہ کرو وہاں کون ہے۔ جب وہ غلام پوچھنے گیا تو اس بدو نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ آپ خود گئے حضرت عمر فاروق اور پوچھا تو انہیں بھی نہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینہ آیا ہوں۔ میں ایک غریب شخص ہوں، صبح ان سے مل کر چلا جاؤں گا۔ رات بہت زیادہ ہے تو خیمہ لگا لیا اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، مگر میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ تو آپ جلدی سے پلٹے اور اس کو کہا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ امیر المومنین اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہا اگر میں تمہیں ایک بڑا اجر بتاؤں تو تم لوگی؟ زوجہ نے کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر میرے ساتھ چلو، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، اس کا وقت قریب ہے، چلو جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ ان کی بیوی نے گھی لیا، دانے پکڑے اور حضرت عمر فاروق کو کہا آپ لکڑیاں پکڑ لیں۔ انہوں نے لکڑیاں اپنے اوپر لاد لیں۔ سبحان اللہ، میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بتا رہی ہوں۔ یہ کوئی کونسلر نہیں تھے، یہ کوئی ناظم نہیں تھے، MTA نہیں تھے یا MNA نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے دوستو، جو کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں، جو عمر فاروق ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ بدو ایسے حکم چلاتا ان پر جیسے کوئی عام شہری ہو، جیسے کوئی چوکیدار ہو یا کوئی غلام ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی حضرت عمر نے یہ کوئی غلام رکھا ہوا ہے۔ کبھی ان سے پانی مانگتا تو آپ دوڑ کر پانی لا کر دیتے، کبھی پریشانی سے ان سے پوچھتا کبھی تو نے گھی پکایا ہے، تیری بیوی یہ کام کرتی ہے؟ تو آپ جواب دیتے، امیر المومنین بڑے پیار سے جواب دیتے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی زوجہ نے، آپ کی زوجہ نے آواز لگائی یا امیر المومنین بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جب یا امیر المومنین کی صدا سن کر اس بدو کی تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، بے اختیار پوچھنے لگا آپ عمر ہیں؟ آپ وہی عمر ہیں؟ آپ وہی عمر ہیں جس کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں؟ آپ وہی عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا تھا؟ آپ وہی ہیں نا؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون نے اول آخر اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے تو سیدنا عمر رو پڑے، اس بدو کو گھرے سے لگایا اور کہا تجھے نہیں پتا تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ، یہاں امیروں کی نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا امیر المومنین عطا کر جو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہ جلے تو اس کو نظر آئے، کوئی غریب بھوکا سو رہا ہے تو اس کو نظر آئے۔ یا اللہ افطاری میں کوئی افطاری کرتا ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، یا اللہ کوئی پریشان ہے ہمیں نہیں معلوم، یا اللہ پاک ایسا امیر المومنین بھیج کے تیرے بندے جو تیری عبادت کرتے ہیں ان پر اپنا خاص کرم اور رحم ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔